نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں۔ منافقت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، دل بڑا کرے مخالفت کرے، کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سب ہی اچھے بنتے ہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ دل سے اترے ہوئے لوگ آنکھوں کے سامنے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ بے قدروں کے ہاتھ اگر چاند لگ جائے تو وہ اسے بھی گرہن لگانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ گفتگو کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے ساتھ بولنے سے پہلے کچھ سوچنا نہ پڑے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کرے، اسے خود کو چھوڑ جانے کی بھی زحمت مت دے، کیونکہ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہی نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتی ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکتے۔